بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا ہمارا یہ جمع ہونا نکاح کے مجلس کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہونے والے نکاح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، محبت مودت نصیب فرمائے. نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاکید فرمائی ہے کہ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. نکاح میں اور پھر ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی جگہ سے پیغام آئے لڑکی کا جس لڑکے کے بارے میں دین اور اخلاق کے بارے میں اطمینان ہو کہ لڑکا دیندار ہے، با اخلاق ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروا دو، ورنہ خطرہ ہے کہ بہت بڑا فتنہ واقع ہو جائے گا. فتنہ یہ کہ لڑکی گناہ میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی، ان تعلیمات میں میاں بیویوں کو دونوں کو سکھایا ہے، بلکہ نکاح کس ارادے سے کیا جائے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ بھی ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے. ان میں ایک آدمی وہ ہے جو اس ارادے سے نکاح کرتا ہے کہ اب میں زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاروں گا، میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا، اپنی ذات کی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا. اس ارادے سے کوئی نکاح کرتا ہے، اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا. اس لیے نکاح سے پہلے اپنی نیتوں کو بھی درست کر لینا چاہیے. اور پھر نکاح کے بعد آپس میں 2 انجانی شخصیتیں آپس میں ملتی ہے. لڑکا اب تک لڑکی نہیں جانتا تھا، لڑکی اب تک لڑکے کو نہیں جانتی تھی، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ ملاپ کرا دیتے ہیں، جوڑ پیدا کر دیتے ہیں، دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. لیکن پھر گھر میں رہتے رہتے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے. دونوں طرف سے معاملات کو سدھارنے کے لیے دونوں کو درگزر کر لینا چاہیے. حالات ہوتے ہیں ایسے، لیکن اس میں شوہر کو بھی اور شوہر کے ماں باپ کو بھی آنے والی عورت کو اپنی عورت سمجھ کر اور ساس سسر اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ اگر نباہ کریں گے تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ ایک آدمی کو ایک مرتبہ شوق ہوا مرغی کھانے کا. مرغی وہ جو ابھی فارم کی ملتی ہے وہ مرغی ہی نہیں ہے، وہ بیچاری مردہ ہی ہے. آپ نے کسی فارم کی مرغی کو شاید اچھلتے کودتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ گردن جھکائے بیٹھی رہتی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے کاٹ ڈالو. اوریجنل مرغی جس کو دیسی مرغی کہتے ہیں وہ کھانے کا شوق ہوا ایک آدمی کو. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے مہمان جب آتے تھے تو مرغی پکڑنے کے لیے 2-4 آدمی ادھر 2-4 آدمی ادھر کھڑے رہتے تھے اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی، وہ جلدی پکڑ میں نہیں آتی تھی. تو دیسی مرغی کھانے کا ایک آدمی کو شوق ہوا، لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس زمانے کے حساب سے اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے. 1 پیسہ 2 پیسہ 5 پیسہ جمع کرتے کرتے مرغی خرید سکے اتنی رقم جمع کرتے کرتے 6 مہینے لگ گئے. 6 مہینے کے بعد اس نے مرغی خریدا اور مرغی خرید کر گھر پہ لایا. اسے
ذبح کیا، گوشت اس کا تیار کیا، بیوی کے حوالے کیا، اور بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت محنت سے 6 مہینے تک پیسے جمع کیے تھے، اور آج یہ پیسے جمع ہو کر میں مرغی لایا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے پکاؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرغی کا گوشت کھاؤں۔ قدرت کا کرنا یہ کہ عورت نے پکانا شروع کیا اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا، یعنی اتنا نمک کہ جس میں کھانا مشکل ہو جائے۔ اب وہ کھانے کے لیے بیٹھے، شوہر نے جب پہلا لقمہ لیا اس کو احساس ہوا کہ بھئی نمک زیادہ ہے، لیکن ساتھ میں دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں اپنی بیوی کو ڈانٹوں، اور اس کے فوراً بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ میں کیوں ڈانٹوں، آج اگر میری بیٹی نکاح کر کے کہیں گئی ہوتی اور اس سے یہ معاملہ ہوا ہوتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا، تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سوچتا کہ میری بیٹی کا شوہر اس کو معاف کر دے، جس نے میرے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس سے میرا کھانا بگڑا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، کسی کی لخت جگر ہے، نکاح کر کے میرے ساتھ آئی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں زیادتی کروں؟ تو اس شوہر نے کچھ نہیں کہا، کھا سکتا تھا اتنا کھا لیا، اور بیوی کے سامنے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اچھا کھانا پکایا تھا، چلا گیا۔ اور وقت گزرتے گزرتے اس کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ تو نے میری ایک بندی کی ایک غلطی کو معاف کیا تھا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت، اچھی طرح رہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہیں اپنے گاؤں میں، پرانے زمانے کی سن 1992-93 کی بات ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں بیان کیا تھا، اور مجھے برابر یاد ہے، اس وقت ہم بہت کم عمر تھے لیکن حضرت کی وہ بات برابر یاد ہے مجھے، کہ حضرت نے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے یہاں کچھ 2-4 مہمان آئے کسی جگہ سے، اور میں نے یہ چاہا کہ ان آنے والے مہمانوں کو چائے پلاؤں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ بھئی تم اگر کچھ کام سے فارغ ہو تو 3-4 کپ چائے بنا دو، میرے مہمان آئے۔ تو آنے والے مہمانوں نے پوچھا کہ مول صاحب تمہاری وائف ہے تیار اتنا بات کرو کہ 2-4 کپ چائے مکی آپ کو؟ تو مولانا نے پوچھا آپ کس طرح بات کرتے ہو؟ کہا ہم تو اس طرح کہتے ہیں کہ کوئی مہمان آیا، چلو کہاں ہے چائے بناؤ 2-4 کپ، ہم تو آرڈر کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے نبی کی سنت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں نرمی سے اپنی بیوی کے ساتھ بات کروں۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے اوپر زیادتی نہ کرے، زیادتی کا معاملہ نہ کرے۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی اور کسی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جیسے رحم و کرم کرتے ہیں، اس بیٹی کے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ رحم و کرم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام ایک بہت اچھا اور بہت شاندار اور جاندار اور آسان مذہب ہے، اس کے ہر عمل پر عمل کرنا آسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو نکاح اس وقت ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اولاد صالح کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، دونوں خاندانوں میں خوب محبت مودت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔